اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف ونسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں سلام. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسی قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین. یہ آیت جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ یوسف کی آیت ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزیز مصر کی عورت کے قصے کو بیان کیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مقدس نے بہترین قصہ قرار دیتے ہوئے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور قصوں میں سب سے اچھا قصہ یوسف علیہ السلام کے قصے کو بتایا ہے. اس قصے میں بہت سے پہلو ہیں، بہت سی نصیحتیں ہیں، بہت سے کردار ہیں. یوسف علیہ السلام کے اسی قصے میں امرأۃ العزیز کا قصہ بھی ہے. قرآن مقدس نے عزیز کی عورت کہہ کر ذکر کیا ہے، عورت کا نام نہیں. ویسے بھی قرآن مقدس میں بہت کم عورتوں کا نام لیا گیا ہے، جن میں سے ایک حضرت مریم کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کا نام، ورنہ قرآن مقدس نے عورتوں کے ناموں کو چھپایا ہے، ان کے ناموں کا بھی پردہ رکھا ہے. مفسرین نے عزیز مصر کی عورت کا نام زلیخا لکھا ہے. یہ قصہ عام ناولوں کی طرح اور کہانیوں کی طرح نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مقدس قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں، بلکہ وہ عبرت کی کتاب ہے، وہ کتاب ہدایت ہے. مگر اس میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگ ان کو پڑھیں اور ان قصوں سے نصیحت حاصل کریں. تو زلیخا کا قصہ جو قرآن مقدس کی ان آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے، اس کا بھی بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگ اس قصے کو پڑھیں اور عبرت حاصل کریں. چونکہ اس قصے کا تعلق عشق مجازی کے ساتھ میں ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ یہ قصہ آپ کو سنانے سے پہلے کچھ ضروری باتیں عرض کر دی جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یوں تو بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں،
جنہوں نے پوری دنیا میں ایک غلغلہ مچایا ہوا ہے، ان میں سے ایک عقل بھی ہے جس نے زمین اور آسمان کی تنابیں ملا دی ہیں، جس عقل کے ذریعے سے انسان نے زمینوں کو ناپا، ستاروں کی گنتی کی اور طرح طرح کی چیزیں سائنس کے ذریعے سے وجود میں آئیں، یہ سب عقل کا تماشا ہے، اور عقل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں حسن، اچھی صورتیں بنائی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بالمقابل عشق کو پیدا کیا ہے، محبت کو بنایا ہے۔ عشق، محبت اور پیار نے اور دنیا کے حسن نے دنیا میں ایک تحریک پیدا کر دی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک دنیا میں جو واقعات پیش آتے ہیں اور آتے رہیں گے، ان میں سے ایک بڑا حصہ عشق، پیار، محبت اور حسن کے ساتھ وابستہ ہے۔ قتل و غارت گری، خودکشی کے واقعات، ان کو بھی آپ پیار و محبت، عشق اور حسن سے جوڑ سکتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مقدس میں جہاں حابیل اور قابیل کو ذکر کیا گیا ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا، جو دنیا پر سب سے پہلا قتل تھا، اس کے پیچھے بھی حسن اور عشق کام کر رہا ہے۔ چونکہ قابیل اس لڑکی سے عشق کرتا تھا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ شادی ہو، مگر چونکہ دستور خداوندی کے مطابق قابیل کی شادی اس بیٹی کے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس عشق کی بھڑکتی ہوئی آگ نے اپنے سگے بھائی کی جان لے لی۔ بھائی کو تو قتل کیا ہی اور خود بھی نامراد ہوا، اور قیامت تک کے لیے جتنے بھی دنیا میں قتل ہونے والے ہیں، ان کی سزا قابیل کے اعمال نامے میں لکھی جائے گی۔ تو یہاں بھی عشق، پیار و محبت، حسن کار فرما ہے۔ بھائیو، عشق دو طرح کے ہیں، ایک عشق حقیقی کہلاتا ہے اور ایک عشق مجازی ہوتا ہے۔ عشق حقیقی یہ ہے سچا پیار، سچی محبت، اور عشق مجازی ہوتا ہے جھوٹا پیار اور ملمہ سازی۔ ہوائے نفس، خواہشات کو پورا کرنے کا نام عشق مجازی ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ پیار کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک دنیا میں دو طبقے رہے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر اپنے خالق اور مالک کو پہچانا ہے، اور اس نے بجائے دنیا کی چیزوں سے دل لگانے کے اپنے مالک حقیقی کے ساتھ سچا پیار اور سچا عشق کیا ہے۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حسین صورتوں اور خوبصورتی میں پھنس کر اپنے مالک حقیقی کو بھول گیا۔ بد نگاہی، بد پرہیزی اور گناہوں میں مبتلا ہو کر اس نے اپنی دنیا تو برباد کی ہی، اس نے اپنی آخرت کو بھی برباد کر ڈالا۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام نے ہمیشہ لوگوں کو آگاہ کیا کہ کبھی بھی عشق مجازی میں نہ پڑنا، اس لیے کہ عشق مجازی انسان کی زندگی کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ آخرت میں سزا ہے اور دنیا میں بھی سخت ترین سزا ہے۔ مثلا دنیا کی سزا یہ ہے
کہ جو آدمی دنیا کی چیزوں کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے اس میں مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اسے جریان کی بیماری ہو لگ جاتی ہے، مادہ منویہ اس کا پتلا ہو جاتا ہے، پیشاب کے قطرات کے ذریعے سے اس کی منی کا خروج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسے ہارٹ پرابلمز پیدا ہو جاتے ہیں. اس کے اندر اینگزائٹی کا پہلو بڑھ جاتا ہے، بے چینی پیدا ہوتی ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، چہرے پر ہوائیاں اڑ جاتی ہیں. یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور پھر اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے لا یموت ولا یحیا، کہ جہنم کے اندر لوگوں کو جب عذاب دیا جائے گا تو وہ ایسا سخت ترین عذاب ہوگا کہ نہ اس سے آدمی زندہ رہے گا نہ اس کو موت آئے گی، نہ اس پہلو قرار آتا نہ اس پہلو قرار آتا، کسی پہلو قرار نہیں ہے. جو لوگ دنیا کے اندر عشق مجازی کے اندر مبتلا ہیں ان کے دل کا قرار اٹھ جاتا ہے اور بدسکونی پیدا ہو جاتی ہے، رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، نہ کھانے میں دل لگتا ہے نہ پینے میں دل لگتا ہے، اور اس کی عادت تنہائی پسند بن جاتی ہے، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہے، پنڈلیوں میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، چکر آنے لگتے ہیں، مختلف بیماریوں کا ایسا انسان شکار ہو جاتا ہے، اور آخر میں تنگ آ کر اپنی پیاری جان کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے قیمتی چیز بنائی ہے ہلاک کر دیتا ہے. خودکشی کے واقعات پیش آنے لگتے ہیں. اس لیے انبیاء علیہم السلام نے اس چیز کا علاج کیا، اور قرآن مقدس نے آیت نازل کی یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو جانتے ہیں. تم اپنی آنکھوں سے کس کو دیکھ رہے ہو، کس غیر محرم پر تمہاری نظریں جا کر ٹکرا رہی ہیں، تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. وما تخفی الصدور، اور تمہارے دلوں کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، تم کیا کیا پلاؤ اپنے دلوں کے اندر بنا رہے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہیں. لہٰذا قرآن کریم دوسری جگہ پر کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. لوگوں اس بیماری سے بچنے کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، کسی کو دیکھو مت. حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی پر نگاہ پڑ جائے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اسرف بصرک، اپنی آنکھوں کو جلدی سے پھیر. کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کیا کروں؟ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو ڈور تیری آنکھ کے اوپر بنائے جن کو پلکیں کہا جاتا ہے. تم اپنے دشمن کو دیکھ کر جلدی سے اپنے دروازوں کو بند کر ڈالتے ہو، ان آنکھوں کو فوراً بند کرو، یہ تمہارے دروازے ہیں آنکھوں کے، ان کو تم بند کرو. قرآن مقدس کی دوسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اے عورتوں تم اپنے پیر زمین پر زور سے مت مارو. پہلے زمانے میں رواج تھا کہ عورتیں پائزیب اپنے پیروں میں پہنتی تھیں اور ان میں گھنگرو ہوا کرتے تھے، جب وہ چلتی تھی تو ان کی آواز آتی تھی، یا چوڑیاں کہ وہ کھن کھناتی تھیں. قرآن کریم نے روکا کہ تم ذرا پیر آہستہ رکھو، کہیں تمہاری پازیب کی حرکت اور آواز سے کسی کا دل تمہاری طرف مائل نہ ہو جائے. قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا
یا ایھا النبی لستن کاحد من النساء، یہ آپ کی بیویاں دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ حکم دیا کہ گھر میں ٹھہرو، باہر نہ نکلو، بے پردہ نہ نکلو تم اس وحشی زمانے میں، بے پردہ نہ نکلو تم اس خونخوار زمانے میں، وحشی نہ کہیں اپنے جذبات جمع کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان ان کے دلوں کے اندر کھوٹ پیدا کر دے اور ان کا میلان تمہاری طرف ہو جائے اور تمہارا میلان ان کی طرف ہو جائے، اور پھر یہ دل کی اور ہارٹ کی بیماری پیدا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات کرنے کا ادب یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو کسی غیر محرم سے بات کرنے کی ضرورت ہو، مجبوری ہو، اور وہ بات کرنا اس کے لیے ناگزیر ہو، تو آواز میں لچک پیدا نہ کرے، آواز کے اندر نرمی نہ پیدا ہو، بلکہ اکھڑاؤ قسم کا جذبہ ہو۔ اسی طرح سے مرد کے لیے بھی ہے کہ اگر کسی غیر محرم سے بات کرنا ہے تو آواز کے اندر لچک پیدا مت کرو، ورنہ بیمار ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، لوگوں راستوں پر مت بیٹھو، لوگوں راستوں پر مت بیٹھو، اگر راستوں پر مجبوراً بیٹھنا ہی پڑے، کسی نے تم سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں فلاں جگہ تم کو ملوں گا، رائڈ دوں گا، اور تم کو راستے پر کھڑا ہونا پڑے تو چند باتوں کا خیال کرو۔ پہلے یہ کہ کھڑے مت ہو، اور اگر ضرورت پڑے تو چند باتوں کا خیال کرو۔ غضوا ابصارکم، نگاہیں نیچی رکھو، آنے جانے والوں کو مت دیکھو، پہلا کام۔ دوسرے، لوگوں کو تکلیف مت دو۔ یہ بھی تکلیف دینا ہے کہ کوئی گاڑی پر جا رہا ہے اور زور سے آپ نے کہا السلام علیکم، وہ اچانک آپ کی طرف دیکھے اور مبادا اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ایسے وقت میں سلام بھی مت کرو، لوگوں کو تکلیف مت دو۔ نہی عن المنکر کرو، لوگوں کو برائیوں سے روکو اور اچھی باتوں کا حکم کرو۔ اگر تم راستے پر بیٹھنا ہی چاہتے ہو کسی ضرورت سے، بھائیو، نوجوان ساتھیوں، میں نے پہلے ایک مرتبہ عرض کیا تھا اس آیت کے سلسلے میں کہ اب وہ دور ختم ہو گیا جب لوگ اور جب بچے گلی کے نکڑوں پر بیٹھا کرتے تھے، وہ اب دور ختم ہو گیا ہے۔ اب لوگ گلیوں کے نکڑ پر نہیں بیٹھتے، اب لوگ فیس بک کے اوپر بیٹھتے ہیں، اب لوگ یوٹیوب پر بیٹھتے ہیں، اب لوگ انٹرنیٹ کے ایکسس پر بیٹھتے ہیں۔ یہ وہ چوراہے ہیں، وہ یہ نکڑ ہیں، اور وہ یہ راستے ہیں، یہ ونڈوز ہیں۔ اب نوجوان طبقہ ان پر بیٹھ رہا ہے۔ یہ بھی اسی راستے کے حکم میں آتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستے پر مت بیٹھو، فیس بک پر مت جاؤ، طرح طرح کی چیزوں پر مت جاؤ۔ لیکن اگر تم کو مجبوراً فیس بک پر جانا پڑے، تمہیں انٹرنیٹ پر جانا ہو، تم ویب سائٹوں پر جاؤ، تو یہ تمہارے راستے ہیں۔ اگر مجبوراً جانا پڑے تو اس بات کا خیال رکھو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تصویر سامنے آ جائے تو اسرف بصر کا، فوراً اپنی آنکھ کو اس طرف سے ہٹا لو، فوراً ہٹاؤ۔ اور کوئی ایک اچھا میسج فیس بک پر اگر آپ دے سکتے ہیں تو دے دو، ورنہ خاموش مت جاؤ۔ اچھا میسج دینے کے لیے اگر تم جا سکتے ہو تو جاؤ، اس کا خیال رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تم دل کی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے، دل کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ کسی کا دل کسی گدھی پر آ جائے گا یا کسی کی پری پر دل آئے گا، اور زندگی بھر پھر وہ تڑپنا ہوگا۔ ایک دو واقعات نہیں ہیں،
ہزاروں واقعات آپ اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا تباہ کاریاں پھیلی ہوئی ہیں، کس طرح سے لوگ اس میں مشغول ہو کر اپنی زندگی کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں۔ نہیں مانو گے تو پھر یہ ہوگا، نہ موت آئے گی نہ زندہ رہو گے، اینگزائٹی کے شکار ہوگے، ڈپریشن کے شکار ہوگے، تمہاری ڈبل پرسنالٹی بن جائے گی اور تم ہلاک و تباہ ہو جاؤ گے۔ کرو اپنی آنکھوں سے تماشا دیکھو، یہ نوجوان نسل جس کے کھیل کود کا زمانہ تھا وہ اینگزائٹی کا شکار گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، ایک ایک کمرے میں لوگوں نے اپنے آپ کو لاک کر لیا ہے۔ وہ نوجوان نسل جس کو انجینئر بننا چاہیے تھا، وہ نوجوان نسل جس کو ڈاکٹرز بننا چاہیے تھا، وہ نوجوان نسل ان چیزوں میں پھنس کر اپنی صلاحیت کو تباہ اور برباد کر چکی ہے، اور جو باقی ہیں وہ تباہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں کو دیکھو تو ایسی اٹھی ہوئی ہیں، آنکھوں کو دیکھو تو ایسی اٹھی ہیں۔ اور ایک وبا، میں رات میں ایک روز یہاں بیٹھا، 12 بجے کے بعد 2 گاڑیاں، میں نے اپنے صاحب کو ایک بتایا کہ یار یہ 2 گاڑیاں رات کو آئی تھی، کیا مسئلہ ہے؟ اور ان کا آپ پریشان نہ ہو۔ کیا مطلب؟ کہ آج کل ایک نیا بھوت سوار ہوا ہے ہماری نسل کا، پوکومان، کیا کہتے ہیں؟ پوکومان، اس کا بھوت سوار ہوا ہے۔ یہ نسل بھاگ رہی ہے، یہ نسل بھاگ رہی ہے، جھاڑیوں میں کس کو ڈھونڈ رہی ہے؟ کہاں ہے تمہارا عشق؟ محبت ہے مجھے ان نوجوانوں پر، محبت ہے مجھے ان نوجوانوں سے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمل۔ تم کو تو سائنٹسٹ بننا چاہیے، تم کو تو آسمانوں کی سیر کرنی چاہیے، نہ کہ یہ پوکمان کے پیچھے بھاگنا اور دوڑنا چاہیے۔ اتفاق عجیب بدقسمتی ہے کہ چرچوں کو اور مسجدوں کو ان کمپنیوں نے نہیں چھوڑا، سینٹر بنا دیے۔ ایک صاحب مجھے کہتے ہیں کہ وہ مسجد فاطمہ چلیں، بچے کہتے ہیں مسجد فاطمہ چلیں، کیوں؟ کہ وہ پوکمان کا سینٹر ہے وہاں۔ علمان الحفیظ، مسجد تو نماز کے لیے ہے، وہاں پہنچو۔ لیکن جب نسل کا مزاج یہ بن جائے تو وہ کس طرح سے ترقی کر سکتی ہے؟ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ کرو، خوب آزما کر دیکھ لو، تباہی کے دہانے پر چلا جاؤ گے۔ اس لیے بھائیوں، اپنا ایک مقصد، اپنی ایک منزل متعین کرو کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ نوجوان ساتھیوں، تمہارے ماں باپ صبح سے لے کر شام تک کماتے ہیں، تمہارے کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں، تمہارے کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کرتے ہیں، تمہارے ہاتھوں میں اچھے سے اچھے موبائل دے دیے ہیں۔ یہ تمہارے پاس ڈیوائس اس لیے نہیں آئی ہیں کہ تم ان کا غلط استعمال کرو، یہ اس لیے آئی ہیں کہ تم ان سے ٹیکنالوجی سیکھو، تم ان سے نالج حاصل کرو، یہ اس لیے ڈیوائسیں ہیں۔ لیکن تم اپنے وقت کو کیوں ضائع کر رہے ہو؟ کیوں برباد کر رہے ہو؟ ایک صاحب تھے، بڑی اچھی آواز کے مالک، نیو یارک میں، ان کے بہت سارے دوست کلاس فیلو تھے، سب فارغ ہو گئے، کوئی انجینئر بنا، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی کچھ بنا، کوئی کچھ بنا۔ ایک صاحب نے ایک روز سوچا کہ سارے ساتھیوں کو ایک جگہ اکٹھا کروں، تو ان میں سے انہیں نام یاد آیا کہ ہمارے زمانے میں ایک لڑکا ہوتا تھا جو مکیش کی آواز میں بہترین گانا گاتا تھا۔ میں نے کہا اسے بھی تلاش کروں۔ تلاش کرتے کرتے جب میں پہنچا اس کے گھر پر، پتہ لگا کہ دروازہ نوک کیا تو نوک کرنے کے بعد ایک بوڑھا شخص اندر سے نکلا جس کے چہرے پر چھائیاں پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا میں فلاں سے ملنا چاہتا ہوں، کہ میں ہی ہوں، آؤ بیٹھو۔ بات چیت ہوئی تو بڑے دیر کے بعد اسے یاد آیا کہ میں اس کا کلاس فیلو ہوں۔ میں نے اس کو پوچھا یہ تمہاری حالت کیا ہے؟ کہ بھائی میں آیا تھا یہاں پڑھنے کے لیے لیکن گانوں میں پڑ گیا، لوگ مجھ سے گانا سنتے تھے، میں گانے سناتا تھا، اللیگل ہو گیا، نہ جاب رہی نہ تعلیم رہی، نتیجہ یہ نکلا جو تمہارے سامنے۔
کہ چند دوستوں نے کچھ پیسہ اکٹھا کر کے کہا باقی زندگی بچا اور جا ہندوستان، وہاں جا کے شادی کر۔ بھائیو، تمہارا ایک مقصد ہے، اس ملک میں آنے کے لیے یہاں کی ٹیکنالوجی اور یہاں کے سائنس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ لاکھوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں۔ تف ہے ہماری زندگی پر اگر ہمارے یہ بچے رہتے ہوئے یہاں کی ٹیکنالوجی اور سائنس نہ حاصل کر سکیں۔ تف ہے۔ تم کو ہواؤں میں اڑنا چاہیے، تمہیں ستاروں پر کمند ڈالنی چاہیے۔ نوجوان نسل کو کب ہوش آئے گا؟ کہاں گئی اس کی عقل؟ کیوں وہ چیٹنگ پر پڑے ہوئے ہیں؟ لڑکیوں کی کمی ہے، شادی کرو، لڑکیاں مل جاتی ہیں، شادی کرو۔ یہ دل بہلانے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ سیکھو۔ بچو ان چیزوں سے، نہیں بچو گے تباہ ہوگے، برباد ہو جاؤ گے، اور تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ کوئی تمہاری داستاں کو بھی نہیں پڑھنے والا ہے، کوئی داستاں کو نہیں پڑھے گا۔ خیر، بات لمبی ہو گئی۔ میں کئی ہفتوں سے وعدہ کرتا چلا آ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو زلیخا کا قصہ سنانا ہے۔ قرآن کریم نے زلیخا کا نام نہیں لکھا ہے، امرأۃ العزیز کہا ہے۔ مفسرین نے یہ واقعات لکھے ہیں، مولانا اسحاق صاحب دہلوی نے، مولانا بشیر صاحب وغیرہ نے ان واقعات کو عجائب القصص، اسرار محبت اور دوسری کتابوں سے اکٹھا کر کے اپنی کتاب میں پیش کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ شاہ مغرب کی ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا زلیخا، ایک اس کا نام تھا راحیل۔ لوگ زلیخا بھی کہتے تھے اس لیے کہ بہت ہی زیادہ حسین اور خوبصورت یہ لڑکی تھی۔ جب یہ جوان ہوئی تو ایک روز اس نے خواب دیکھا کہ کوئی بہت ہی حسین اور خوبصورت چہرہ سامنے ہے، بس اسے اپنا دل دے بیٹھی۔ آنکھ کھولی، وہی چاہیے، وہی چاہیے، وہی چاہیے، جیسے آج کی نسل کر رہی ہے، وہی چاہیے، وہی چاہیے، وہی چاہیے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دل کو فوراً ہٹاؤ۔ اگر آپ کے اندر طاقت 100 کی اسپیڈ پر گاڑی چلانے کی ہے تو آپ کے اندر 10 کی اسپیڈ پر چلانے کی بھی طاقت ہے۔ آپ جس چیز کو دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، آپ اس چیز کو نہ دیکھنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں۔ خواب میں اور بیداری میں اگر کوئی چیز نظر آ جائے تو چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا۔ اگر کچھ عقل و دانش ہے تو دیکھو ہر چیز سونا نہیں ہے۔ ریت کے ذرات چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ سونا نہیں بن جایا کرتے۔ یہ تمہاری منزلیں نہیں ہیں، اپنے دلوں کو ہٹاؤ۔ لیکن زلیخا نے اپنا دل اس خواب سے نہیں ہٹایا۔ 1 سال مسلسل روتی رہی، 1 سال مسلسل روتی رہی۔ 1 سال کے بعد پھر وہ چہرہ خواب میں دوبارہ نظر آیا۔ خواب کے اندر بھاگی، قدموں پہ گری، آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا؟ کہاں گیا وہ چہرہ؟ پھر 1 سال تک مسلسل روتی رہی۔ پھر 1 سال کے بعد ایک روز پھر خواب میں وہی صورت نظر آئی۔ پھر دوڑی، آنکھ کھل گئی، خواب ختم ہو گیا۔ بھائیو، دنیا کا خواب بھی ایک دن ختم ہو جانے والا ہے۔ یہ جو کچھ دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ موت آئے گی، کسی دوسرے جہان کے اندر پہنچ جائیں گے۔ جس طرح سے کل تک ماں کے پیٹ میں تھے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ اس ماں کے پیٹ کے بعد بھی کوئی دوسری دنیا ہو سکتی ہے، اسی طرح سے اس دنیا کے بعد بھی دوسری دنیا اس میں چلے جائیں گے۔
چلے جائیں گے. پاگل ہو گئی, دیوانی ہو گئی. عورتوں نے کہا ارے یہ کیا کر رہی ہے, تو پتھر لے کر کے دوڑی اس کے پیچھے. یہی بچے کر رہے ہیں. ماں باپ کہتے ہیں بیٹا کھانا کھا لو, ہوں بیٹا پانی پی لو, ہاں. کیا ہے, پاگل بن گئے ہو, پاگل بن گئے ہو, کیا ہو گیا, کس نے کاٹا ہے تم نے؟ بیٹا پڑھ لو, کل صبح اسکول ہے, ہاں. آپ کو کیا پتا ان کے بال سفید نہیں ہوئے دھوپ کے اندر, یاد رکھنا. انہوں نے تو اپنی گزر کر لی, تم اپنا سوچو, تم اپنا سوچو. شیخ رے شیخ اپنی دیکھ. 3 سال کے بعد جب تیسری مرتبہ خواب دیکھا اور پاگل پنے کا ثبوت دیا اور پتھر لوگوں پر مارنے شروع کر دیے, تو بادشاہ نے اپنی پیاری بیٹی کے پیروں میں ایک ہیرے اور جواہرات کی زنجیر ڈال دی کہ اس کو قید کر. اب زلیخا قید ہو گئی. باقی واقعہ آپ آئندہ سن لیجیے گا.